اب یہ وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں ایک یونیک آیت ہے. اس آیت کا مزاج ہی بالکل الگ ہے, اور یہ وہ آیت ہے جو آیت بار بار ان لوگوں کو سنانے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے بزرگی کا معیار جو ہے وہ کشف, کرامات, معجزات اور اس طرح کی چیزوں کو رکھ لیا ہے کہ ما فوق الفطرت کوئی چیزیں ہو جائیں, کوئی فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والے معاملات ہو جائیں. ان کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے, جو مرضی آپ کر لیں. اور ہم نے تاریخ انسانی میں دیکھا ہے, قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اور اگر ہم قرآن کو ایسا بنا دیتے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے. یہ آپ نے کئی بزرگوں کا نہیں سنا کہ پہاڑوں کو اشارہ کیا, پہاڑ چل پڑے, اور یہ دیوار ڈنگی تھا, ایک بزرگ سن انہوں نے اشارہ کیا تھا تو دیوار بھی نالے ٹوٹ پئی. قرآن پڑھنے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. قرآن نفی کر رہا ہے اس چیز کی کہ قرآن پڑھنے سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا نہیں ہے. اگر قرآن ہم ایسا بنا دیتے کہ قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے, یعنی نبی علیہ السلام تلاوت شروع کرتے, پہاڑ چلنا شروع کر دیتے, تو کفار مکہ تو یہی گمان کریں گے واقعی یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ کیا ہے پیغمبر نے, ہم اسے پیغمبر مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہونا تھا. اگر قرآن پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے, او قطعت بہ الارض, یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی, کہتے ہیں نگاہ ماری دیا کر دیتا. یعنی قرآن کی آیات میں یہ اثر رکھتے ہم کہ جو بھی پڑھے, اور اسپیسیفکلی اس وقت تو نبی الاسلام کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ نبی الاسلام اس قرآن کو پڑھتے, پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے, زمین پھٹ جاتی. اگر ہم اس کو بنا دیتے ایسا. او کلم بہ الموتى, یا قرآن پڑھنے سے مردے باتیں کرنا شروع کر دیتے. یہی چیزیں چاہیے نا آپ کو, اور کیا چاہیے؟ اشارہ کرو, پہاڑ چلنا شروع کر دیں, بلڈنگیں ادھر کی ادھر ہو جائیں, زمین پھٹ جائے, دشمنوں کی طرف دیکھ کے قرآن پڑھے اور دشمنوں کی پوری فوجیں جو ہے زمین میں دھس جائیں. زمین پھٹ گئی تو ظاہر ہے فوج دھس گئی, لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آج کے اس دور میں بھی اگر فوج زمین میں دھس جائے تو آپ جنگ جیت کے. اور مردے کلام کرنا شروع کرتے ہیں تو بھائی آپ کا تو بدترین مخالف بھی آپ کو پیغمبر مان لے گا. تو کیا جیسس کرائسٹ کو پیغمبر مان لیا تھا یہودیوں نے؟ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے, پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. تو کیا اس وقت یہودیوں نے اسلام قبول کیا؟ صرف 12 حواری تھے جیسس کرائسٹ کے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مانا, باقی انہوں نے قتل کے فتوے جاری کر دیے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا, ادروائز انہوں نے تو سولی دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر مردے بھی کلام کرنا شروع کر دیتے, پھر بھی اینڈ رزلٹ یہ تھا بل للہ الامر جمیعا, تب بھی سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہونا تھا. ان چیزوں نے ان کی ہدایت کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت نہ دینا چاہے. اس میں کوئی جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن سے یہ معجزات بھی ہو جائیں تب بھی اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا اور جسے چاہے گا گمراہ کر دے گا. یہ نہیں اللہ بتانا چاہ رہا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتنے دلائل دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کرنا نا, انہوں نے پھر بھی حق قبول نہیں کرنا تھا. ہاں اگر زبردستی حق قبول کروانا ہو وہ بھی ان معجزات کے ذریعے نہیں ہونا تھا, وہ پھر اللہ ہی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے. تو زبردستی تو اس نے نہیں دینی, سیدھی سی بات ہے, وہ تو اس کا فیصلہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ تو انہوں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی کب خواہش تھی کہ آپ کا چچا ابو لہب کفر کی حالت میں مرتا, لیکن دعوت دی. ہاں زبردستی اگر ہدایت نبی علیہ السلام دے سکتے ہوتے تو یقیناً دے دیتے, اور اگر نبی علیہ السلام کی اس خواہش کا اللہ تعالیٰ نے احترام کر کے زبردستی ابو لہب کو ہدایت دینی ہوتی تو یقیناً مل جاتی. لیکن نہیں, اللہ کے ساتھ تو کسی کی رشتہ داری نہیں, نبی کا تو رشتہ دار ہے, اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین.